اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز بچوں، میں آپ کا استاد عبدالرشید ڈار گورنمنٹ مڈل اسکول ترکپور سے. جو کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کل ہم نے جو سبق پڑھا ہے ہمارا وطن جو نظم کی صورت میں ہے، اس کی میں نے کل آپ کو تشریح بھی کی، اور ساتھ ہی جو کچھ مشکل الفاظ تھے وہ بھی ہم نے کل ہی کی. تو کل ہمیں اس سبق میں کچھ سوالات رہے جو ہم انشاءاللہ آج کریں گے. تو آپ نظر رکھو کہ سوال اس طرح ہے کہ پہلا جو سوال ہے وہ ہے اس طرح: وطن کو شاعر نے جنت کا ٹکڑا کیوں کہا ہے؟ جواب ہے اس کا پیارے بچوں، شاعر نے وطن کو جنت کا ٹکڑا اس لیے کہا ہے کیونکہ یہ وطن رنگ برنگ پھولوں، سرسبز جنگلوں، پیڑ پودوں اور جانوروں سے بھرا ہوا ہے. دوسرا سوال ہے: ہمیں اپنے وطن کی خوبصورتی کو قائم رکھنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے؟ جواب: ہمیں اپنے وطن کی خوبصورتی کو قائم رکھنے کے لیے سرسبز جنگلوں، پیڑ پودوں، درختوں اور جانوروں کی حفاظت کرنی چاہیے. سوال نمبر 3 پیارے بچوں اس طرح: شاعر نے وطن سے اپنی محبت کا اظہار کس طرح کیا ہے؟ جواب ہے اس کا: شاعر نے وطن سے اپنی محبت کا اظہار اس کی ہر چیز کو دلکش اور خوبصورت کہہ کر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی وطن سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں ہے. اسی طرح پیارے بچوں ہم آگے بڑھیں گے. یہاں اس طرح ہے کہ ان لفظوں کو پڑھیں. ہم یہ لفظ پڑھیں گے: خوش نما جاں فضا. ان دونوں لفظوں میں دو لفظ ہیں. ایسے لفظوں کو مرکب الفاظ کہتے ہیں. یا میں یہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی 5 الفاظ کتاب میں سے تلاش کر کے لکھیں. پیارے بچوں وہ اس طرح ہے، ایسے ہی 5 الفاظ درج ذیل ہیں. نمبر 1: جادو بیاں، سحر انگیز، لطف اندوز، قبلہ نما، دل ربا. آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو یہاں ہمیں یہ بتایا گیا کہ غور کرنے کی باتیں. اس پر ہم پڑھیں گے اور اس پر غور کریں گے اور پھر جواب لکھیں گے. آپ نظر رکھیں، ہمارے اس وطن کی خوبصورتی رواں دواں دریاؤں، سرسبز جنگلوں، ان گنت قسم کے باغوں اور ان میں پھلوں اور پھولوں، خوشنما جانوروں، قسم قسم کے پیڑ پودوں اور کتنے ہی قسم کے حیوانات کی وجہ سے ہے. کیا ہوگا اگر ان میں سے کوئی قسم نابود ہو جائے؟ اس کا جواب اس طرح: ہر جاندار جو اس سرزمین پر موجود ہے کسی نہ کسی طرح یہاں کے ماحولیاتی نظام کو قائم رکھنے میں اپنا رول ادا کرتا ہے. اگر مندرجہ بالا جانداروں میں سے کوئی بھی قسم نابود ہو جائے تو اس کا بالواسطہ یا بلا واسطہ منفی اثر ماحول کے توازن پر لازمی طور پر پڑے گا. دوسرا ہے اس طرح: دریاؤں، جنگلوں، پھلوں پھولوں اور جانوروں کی بقا کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پیارے بچے ہمیں یہ سوال کیا گیا کہ دریاؤں، جنگلوں، پھلوں پھولوں اور جانوروں کی بقا کے لیے کیا پزِ اسہِ کرُن؟ جواب ہے اس کا: دریاؤں، جنگلوں، پھولوں پھلوں اور جانوروں کی بقا کے لیے ہمیں ماحول کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. آخر پر بچوں، پیارے بچوں، اس خوبصورت نظم کو آپ زبانی یاد کیجیے. میں آپ کا استاد عبدالرشید ڈار گورنمنٹ مڈل اسکول ترکپورہ سے ہوں. خدا حافظ. انشاءاللہ آگے ہم اس کتاب کا ایک اور سبق اٹھائیں گے. تب تک مجھے اجازت دیجیے.